فرمائے اور اسی طریقے سے پوری زندگی نعت گنگناتے ہی گزارے۔ اب بلا تاخیر میں جتنے بھی ہمارے علماء کرام طرف سے آئے ہوئے ہیں، منصور سے، ہمارے انکل سے، اور اسی طریقے سے مدغل کے حفاظ علماء کرام جو ادھر ادھر مجمع میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہ حضرات تشریف لائے اوپر۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ اسٹیج انتظار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے علماء کرام بھی اگر ہوں، منصور کے اور لوکل وغیرہ جو طرف سے آئے ہوئے ہیں، مجمع کے اندر موجود ہوں تو کیا ہے اوپر آ جائیں۔ ہمارے یہ مہمان جماعت گجرات کی ماشاءاللہ اس میں بھی کافی علماء کرام ہیں، وہ بھی ذرا اوپر آ جائیں تو مہربانی ہوگی۔ علماء کے ساتھ اوپر تشریف لائیں۔ ذرا ہماری مستورات سے گزارش ہے کہ پیچھے کافی مستورات کھڑی ہو رہی ہیں اور ان کو جگہ نہیں ہو پا رہا، آپ حضرات ذرا آگے آگے ہٹ کر ہماری آنے والی مستورات کو جگہ دیں، مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کی طلب واقعی قابل رشک ہے۔ ہم نادم ہیں، ہم شرمندے ہیں، آپ کی جیسا انتظام کرنا چاہیے ویسا نہیں انتظام کر سکے۔ انشاءاللہ اندر سے کیا حضرت نے آپ کے شوق کا، آپ کی کیا ہے اس کا ریاض کی جائے گی ضرور انشاءاللہ۔ ذرا کھڑے ہونے والی بہنوں سے گزارش ہے، بیٹھی ہوئی بہنوں سے کہ وہ ذرا آگے بڑھ کر ہماری کھڑی ہونے والی بہنوں کو جگہ دیں، ان کو آگے کیا ہے وہ تو بٹھا لیں جگہ کر کے کسی طریقے سے انشاءاللہ۔ بہت یہ بچے نہیں، وہ بچے مکتب کے ہونے جا رہی ہے حضرت۔ یہ ذرا دور دور بیٹھے، یہ درمیان میں جگہ جو خالی نظر آ رہی ہے، ذرا آگے تشریف لائیں، ذرا حرکت میں برکت ہے، ذرا آپ حضرات آگے تشریف لائیں گے تو بہت پیدا ہوگا۔ آگے تشریف لائیں، ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع ہے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت کی بات شروع ہونے جا رہی ہے، آ جائیں۔ یہ ہمارے کرناٹک کی مایہ شخصیتوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، علمی اعتبار سے بھی اور ماشاءاللہ دعوتی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا ہے۔ عمر چھوٹی ہے لیکن اللہ پاک ان سے کام کے حضرت بہت بڑا لے رہا ہے۔ ہمارے علاقے کو آنا ہمارے لیے کیا حضرت قسمت کی بات ہے، ہمارے لیے کیا ہے سعادت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ہماری ایک چھوٹی سی دعوت پر یہاں دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کے آنے کو فتنوں کے دبنے کا اور حق کی راہوں کے چلنے کا کیا ذریعہ بنائے۔ میں حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت کے جیسے القاب کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضرت والا اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو کیا ہے مستفید کرنا۔ پورا مجمع اطمینان سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا کر اور حضرت کی مستجابت دعا سن کر انشاءاللہ تعالی ہم کو جانا ہے۔ کوئی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد حضرت والا ہمیں قیمتی نصائح سے معرفت کر رہے ہیں۔ آپ حضرت اطمینان سے بیٹھے رہیں، کھانا کھا کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چھوٹی بچیاں سامنے ہیں وہ اس طرف آ جائیں، یہ پوری بچیاں اٹھ کر اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ آپ کے لیے مستقل جگہ خالی ہے، وہاں بیٹھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله يعطي. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، عزیز بزرگوں، بھائیوں، پیارے نوجوانوں، محترم پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، ہم اس وقت ہمارے اس شہر کے تاریخی اور یادگار جلسے میں شریک ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد مردوں کی ہے، اس سے دگنی تعداد خواتین کی ہیں. اور جب مرد اور خواتین تشریف لائیں، وہاں ان کی پریوار، ان کے بچے بھی تشریف لائیں گے. چنانچہ بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہیں. تو اس وقت ہم لوگوں کو اس تاریخی اجلاس میں تاریخی پیغامات کو لے کر اٹھنا ہے. اگر ہم لوگ یہ عزم مصمم کر لیں، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس گاؤں کو، اپنے اس شہر کو ایک معتبر، مقتدی اور معزز، محترم شہر بنانا ہے، اور ہمارا مستقبل بہتر سے بہترین بنانی ہے، اور ہم اپنے اعتبار سے قابل فخر بننا ہے. تو اس مجلس میں پورے طبقات کے لوگ موجود ہیں. پڑھے لکھوں کا ایک بڑا طبقہ، اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا طبقہ، اور محنتی باپوں کا ایک بڑا طبقہ، متفکر ماؤں کا ایک بڑا طبقہ، اور ان سب کے رہنما حضرات علماء کرام کا ایک بڑا مجمع، اور ان کے تربیت یافتہ طلباء عزیز کا قابل تعداد ایک عدد یہاں پر حاضر ہے. جب ہم لوگ یہاں حاضر ہیں تو ہماری نیتوں پر اللہ کے فیصلے ہوں گے، ہمارے جذبات کو
ہمارے سوچ کو، ہمارے فکروں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ایک ایک نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ جب ہم لوگ سب مل کر یہ ٹھان لیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ جو بندے مل کر متحد ہو جاتے ہیں اللہ بھی اپنا فیصلہ ان کو سنا دیتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم لوگ اس وقت یہاں بیان سننے کی ہی صرف نیت سے نہیں حاضر ہوئے، یہاں پر ہم نے ایک پرفارمنس دیکھا، بچوں کا بہترین ایک پرفارمنس، ایک پیشکش جو انہوں نے پروگرام کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر ہی یہ نیت بھی ہوئی، کاش کہ میری اولاد بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ میرے بچے بھی اسی میں شامل ہوتے اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنا ہنر پیش کرتے، ظاہر کرتے۔ اب ایک مرتبہ جب ہم نے یہ پروگرام دکھایا، یہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ریاکاری کرنا مقصود نہیں ہے، آپ لوگوں سے داد لینا مقصود نہیں ہے۔ امت کا تینوں طبقہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر وہ نانا نانی بھی، وہ دادا دادی بھی، وہ پڑنانا پڑنانی بھی، پردادے پردادی اور پردادا بھی یہاں موجود ہیں جو اپنی زندگی کی ایک بڑی مقدار گزار چکے ہیں۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو جس طرح تربیت کرنی چاہیے نہیں کر سکا، لیکن میرے بچے نے میرے بچے کی بچی کو، یعنی نواسے کو، پوترے کو، پوتری کو انہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ بہترین وہ قرآن پاک پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، دین سکھانے والے، دین سمجھانے والے، دعا بولنے والے، ماشاءاللہ یہاں پر پورے مجمع کے سامنے جس وقت وہ بچے آ کر دعائیں پڑھ رہے تھے، دادا اور دادی، نانا اور نانی، پردادا پردادی، پڑنانا پڑدادی کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے تھے، خوشیاں پھوٹ رہی تھی اور رشک آ رہا تھا۔ کاش ایک طرف ادھر گھور بھی رہی ہے امی اپنے امی کو، اور وہ امی اپنے امی کو، یعنی کیا مطلب؟ پڑنانی کو نانی دیکھ رہی ہے، نانی کو ماں دیکھ رہی ہے، اور ماں کو بیٹی دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں کیسی تربیت ہمارے امی کی ہے، امی کو نانی دیکھ رہی ہے، امی دیکھ رہے نانی کو۔ تمہیں بھی ایک ماں تھے، میری تربیت کرے کیا؟ سوالیہ ایک نشان۔ پھر نانی نے پڑنانی کو دیکھی، تمہیں بھی ایک ماں تھے، میری تربیت کیا کرے؟ یہ گویا کہ سوالیہ نظریہ سب کے اس طرف مڑ رہی تھی اور سب کی طرف سوالات کی نشانی لگا رہی تھی۔ وہ بھی ایک منظر پردے کے اندر ہوا ہوگا، اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے اشخاص دیکھے ہوں گے۔ دیکھ تو بھی ہے، تجھے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، تجھے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، تجھے دعاؤں کا پتہ نہیں، تمہیں ذکر کا پتہ نہیں، لیکن تیرا بچہ بہترین دعا پڑھ کر سنا رہا ہے، نماز کا طریقہ پڑھ کر سنا رہا ہے، بہترین اس نے روزے کی کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے معاشرے میں رہنا چاہیے، کیا دعائیں کھاتے وقت سوتے وقت پڑھنی چاہیے، وہ سب آ کر بچے جب پڑھ کر سنا رہے تھے، آپ کے دل میں بھی رشک ہو رہا ہوگا، خوشی ہو رہی ہوگی کہ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا لائق بن گیا، کتنا فائق بن گیا۔ اور یہ سب بنانے والے کون؟ یہ سب کس کی محنت؟ مکاتب کی، مکاتب کے اساتذہ کی وہ محنتیں ہیں جن محنتوں کی وجہ سے آج آپ کی ناک اونچی ہو گئی، آج آپ کی گردن اونچی ہو گئی، آج آپ فخر کرنے کے لائق بن گئے، آج آپ شان سے بیان کر رہے ہیں، شان سے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ یہ جو میرا ہونے کی شان جو تمہارے اندر پیدا ہوئی وہ کس کی برکت سے؟ وہ مکاتب کی برکت سے اور ان اساتذہ کرام کی محنت کی برکت سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، لوگوں سنو، علماء کو جب تک مقتدا مان کر چلو گے، یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ہے،
جب تک مقتدا مان کر چلو گے، امام مان کر چلو گے، رہبر مان کر چلو گے، رہنما مان کر چلو گے، تمہاری زندگی کے گائیڈ مان کر چلو گے، تم جس طریقے سے تمہارے یہ بچے 1 گھنٹہ فالو کرنے پر، 1 گھنٹہ بات ماننے پر جس طرح یہ قابل قدر بن گئے، اسی طرح تم بھی قابل قدر بن سکتے ہو، بشرطے ہے تعلیم کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں۔ آؤ تم بھی داخلہ لے کر پڑھو۔ ہر مسجد میں تعلیم بالغان کا شعبہ، ہر گھر میں تعلیم بالغات کا شعبہ، تمام مائیں پڑھنے کے لیے جائیں، تمام نانیاں پڑھنے کے لیے جائیں، تمام دادیاں پڑھنے کے لیے جائیں، تمام خالائیں پڑھنے کے لیے جائیں۔ ایک طرف خالہ جا رہی ہے، ایک طرف خالے جا رہے ہیں، ایک طرف مامی جا رہی ہے، ایک طرف ماموں جا رہے ہیں، ایک طرف نانا جا رہے ہیں اور ایک طرف نانی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کی جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ابھی سے تعلیم کا ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت چند مہینے میں تمہارے اندر کی جہالت کو دور کر دے گا۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں سنو توجہ کے ساتھ، اس وقت پوری دنیا میں اس بات کی کوشش چل رہی ہے کس طرح ہمیں زیر کیا جائے، کس طرح ہمیں ذلیل کیا جائے، کس طرح ہمیں محتاج بنایا جائے، کس طرح ہمیں نیچ بتایا جائے، کس طرح ہمیں ادنا بنا دیا جائے، کس طریقے سے ہمارے حقوق کو چھین لیا جائے۔ پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے۔ جب بھی آپ میسیج کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہر میسیج میں مایوسی، ہر میسیج میں مایوسی، ہر میسیج میں مایوسی، کہیں ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت آبرو کا مکمل طور پر استحصال کیا جا رہا ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مکمل طور پر ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خبریں، دوسری طرف مسلمانوں کو مختلف قسم کا ستم سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ ایک دبانا ہوتا ہے سونے کے لیے، ایک دبانا ہوتا ہے جاگنے کے لیے۔ توجہ، ایک دبانا ہوتا ہے سونے کے لیے، ایک دبانا ہوتا ہے جاگنے کے لیے۔ ہم لوگ سونے کے لیے دبانے کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، جاگنے کے لیے دبانے کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی محسوس نہ کرے جگانے کے لیے دبانے کو، سونے کے لیے دبانا سوچ کر وہ سوتا رہے، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا ان پڑھ، اس سے بڑا گوار کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت ہمارے سامنے جاگنے کی دباؤ چل رہی ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ دبایا جا رہا ہے، سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، جاگتا مسلمان سوتا ہے۔ سو رہا ہے، جاگو شاید کے پلنگ خفت باشد، جاگو جاگو، ارے تمہارے دماغ کو جگاؤ، تمہارے جذبات کو جگاؤ، تمہارے خیالات کو جگاؤ، تمہارے سوچ کو جگاؤ، تمہارے فکروں کو جگاؤ، تمہاری ہمت کو جگاؤ، تمہارے حوصلے کو جگاؤ، تمہاری بہادری کو جگاؤ۔ تم کون تھے؟ شیر۔ تم کون تھے؟ تم اللہ کے بندے۔ تم کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر کی صداقت والے، عمر فاروق کی عدالت والے، عثمان غنی کی حیا والے، علی مرتضیٰ کی شجاع والے، اور آج تم کیا بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ تم جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تم پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تم آگے بڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ ہر ایک تعلیم کے اعتبار سے جب دیکھا جائے، ایک زمانہ تھا میکس مسلمانوں نے قوم کو دیا ہے۔ میکس کا بانی کون؟
सर्जरी का बानी कौन, यूनानी का बानी कौन, उठाकर देखो तारीख में, तिब्बी दुनिया में अगर कोई कामयाब है मुसलमान है, इल्मी दुनिया में कामयाब है तो मुसलमान है, साइंस की दुनिया में कामयाब है तो मुसलमान है, अल्लाह ने दवाई की दुनिया में कामयाब बनाया तो मुसलमान को बनाया। कोई शोबा ऐसा नहीं है। आज अगर पूरा हिंदुस्तान अगर किसी झंडे को सलाम करता है, मुसलमान का दिया हुआ झंडा है। उम्मत को ये बताना मकसूद है, तुम्हारी हुनर सीखो, तुम्हारी खूबियां को जानो, तुम्हारी खूबियां क्या थी। पूरे हिंदुस्तान में किसी इमारत को काबिल फख्र के तौर पर पेश किया जाता है, लाल किला की शक्ल में, ताजमहल की शक्ल में, गोल गुंबज की शक्ल में, तो वो किसने पैदा किया, वो किसने बनाया, वो किसने अता किया? हिंदुस्तान का फख्र बनाकर मुसलमान ने अता किया। आज वही मुसलमान झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपना हुनर भूल गया, अपनी महारत भूल गया, अपनी ताकत भूल गया, अपनी सलाहियत भूल गया, अपनी इस्तेदाद भूल गया, अपने अंदर की कुव्वत को भूल गया। अब वो जिस तरह गधा अगर शेर का लुबादा पहन ले तो वो गधा शेर नहीं हो जाता, इसी तरह शेर अगर गधे की सोहबत में रह जाए तो शेर गधा नहीं बन जाता। उसने धाड़ना भूल गया, धाड़ना भूल गया। क्यों? गधों की सोहबत, सोहबते गधा तुरा गधा कुनत, गधों की सोहबत ने गधा बना दिया, अहमकों की सोहबत ने अहमक बना दिया, बेवकूफ़ों की सोहबत ने बेवकूफ़ बना दिया, नादानों की सोहबत ने नादान बना दिया, बुज़दिलों की सोहबत ने बुज़दिल बना दिया, और कंजूसों की सोहबत ने कंजूस बना दिया। और हमारी माएँ कोई मामूली थी? मुइनुद्दीन चिश्ती को जन्म देने वाली कोक, साबिर पिया कलियरी को जन्म देने वाले वो माएँ जिसने कासिम को जन्म दिए, सलाहुद्दीन को जन्म दिए, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? बदरियों को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? उहद को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? सहाबा को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? औलिया को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? अरे भी वो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? मुफक्किरीन को जन्म देने वाली माएँ कहाँ चली गई? सब कुछ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोक होने के बावजूद, जन्म देने के बावजूद बांझ की तरह हो गई। पहले जमाने में एक बेटा जन्म देती थी, कायनात में फख्र का सबब बन जाता था। एक बेटा जन्म देती थी, लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। एक बेटा जन्म देती थी, लोग उस पर रश करते थे। एक बेटा जन्म देती थी, खानदान उसे पहचाना जाता था। एक बेटा जन्म देती थी, मुल्क का तारुफ कराता था। और एक बेटा जन्म देती थी, उम्मत की आबरू और इज्जत को, उम्मत की माओं की आबरू और इज्जत को महफूज रखता था और कौम की नाक ऊंची कर देता था। आज हमारे पास वाह इतनी औलादें हैं, औलादों की कमी नहीं है गालिब, औलादों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। औलादों की कोई कमी नहीं। हम कहते हैं औलाद की तादाद पर फख्र करना कमाल नहीं, दमदार औलाद कहाँ तुम्हारी? ओ माएँ, तुम्हारी वो बेटियां कहाँ? तुम्हारे वो बेटे कहाँ? तुम्हारे वो जवान कहाँ? तुम्हारे वो शौहर कहाँ? सहाबा की तारीख जो हम पढ़ते हैं, फख्र करती थी माएँ, बेटा तू जा, तेरे उस अल्लाह के नाम पर कबूल हो जाने को मैं फख्र करूंगी और फख्र के तौर पर, शान के तौर पर बयान करूंगी। जा। हज़रत खंसा ने चारों बेटों को भेजने की तारीख इस्लाम बयान करता है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, बड़े दर्द से कहना पड़ता है, हम लोग खुद अपनी तबाही के गड्ढे खोद चुके हैं। तबाही के गड्ढे तू ही न चाहे
بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں، اگر یہاں بیٹھا ہوا مجمع یہ چاہ لے انشاءاللہ ہمیں سدھرنا ہے، انشاءاللہ ہمیں بننا ہے، انشاءاللہ ہمارے اندر کی بگاڑ کو دور کرنا ہے، انشاءاللہ اسلام کو، مسلمان کو ایک اعلیٰ نام دینا ہے اور اپنا مقام بتانا ہے اور اپنی اولاد کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، افضل سے افضل ترین بنانا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پھر دیکھنا 10 سال کے بعد تمہارے اس گاؤں کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ نیت، میں یہ نہیں کہتا، غربت انسان کو عقل مند بناتی ہے، غربت انسان کو جفاکش بناتی ہے، غربت انسان کو ہمت دیتی ہے، غربت انسان کو مجاہدہ سکھاتی ہے، غربت انسان کو تنہائی میں سہنا اور سنبھالنا سکھاتی ہے، غربت تنے تنہا نبھنا اور نبھانا سکھاتی ہے۔ اور ہم لوگ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، تو غریب ہیں تو کیا ہوا؟ غریب رہے تو کیا ہوا؟ ابوالکلام کون سے امیر تھے؟ صحابہ کون سے امیر تھے؟ بعض لوگ ٹوپیوں کے سلسلے میں بولتے نہیں بولتے ٹوپی ٹوپی، تو حضرت قتادہ نے پوچھا کیا صحابہ ٹوپی پہنتے تھے؟ عجیب بات بتائی، ٹوپی؟ لا حول، کیا بات کر رہے ہو تم؟ ارے صحابہ کرام کے پاس تو اوپر کی چادر بھی میسر نہیں، اوپر کی چادر بھی میسر نہیں، ٹوپی کا کیا سوال کرتے ہو؟ ہاں میں کہتا ہوں ان لوگوں کو یہ بات بتاؤ، صحابہ کو جب اللہ نے میسر کیا کیا پگڑی نہیں باندھی، ٹوپی نہیں پہنی؟ 5 کپڑے صحابہ کرام کے نہیں ہوئے؟ اٹھا کر دیکھو بخاری شریف میں کتنی جگہوں پر ٹوپی کا ذکر آیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام غریب تھے، عالم میں اپنی مثال قائم کر دی، عالم میں اپنا نام قائم کر دیا، عالم میں اپنا نام بلند کر دیا۔ اسی طرح ہم لوگ بھی، ہم زندہ ہیں، زندہ ہو کر مردہ ہیں، اور وہ اللہ کے بندے مردہ ہو کر بھی زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر چکے ان کو میت مت کہو، میت مت کہو، میت مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم سب زندہ مردے کی طرح، ہم سب زندہ مردے کی طرح۔ کیا ہے زندہ؟ صبح صبح اٹھتے ہیں، کام کو جاتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، اور لانے کے بعد 3 نشانی اپنی بنا لیتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، جیون کے ہیں 3 نشان، روٹی کپڑا اور مکان، جیون کے ہیں 3 نشان، روٹی کپڑا اور مکان، جیون کے ہیں 3 نشان، زندگی بھر اسی میں تباہ کر دی اپنی زندگی کو۔ صبح اٹھے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے، زندگی ختم ہو گئی۔ مکان، اس وقت کائنات میں سب سے بڑا کامیاب انسان اپنا خاص گھر جس کا بن جائے۔ ارے اللہ کے بندو، خاص گھر بن جانا کمانے، خاص گھر کسی کا نہیں، تمہارا نام تمہارا خاص نہیں، مرو گے تمہیں میت کہہ کر یاد کیا جائے گا، تمہیں کوئی بھی تمہارے نام سے نہیں یاد کرے گا۔ کون یاد کرے گا؟ نام تمہارا خاص نہیں ہے، پراپرٹی تمہاری خاص کیسے ہو جائے گی؟ خاص آج ہے، مرتے ہی وہ کسی اور کے حوالے ہو جائے گی۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا 3، تمام چیزیں 3 چیزوں کے علاوہ انسان سے تعلق اس کی کٹ جاتی ہے جو ہی وہ مرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ سمجھداری حاصل کرو،
اپنے اندر فکر پیدا کرو، اپنے اندر درد پیدا کرو، اپنے اندر ایک اندر سے کیفیت کو جگاؤ، ہمت کو جگاؤ۔ اپنے سامنے یہ اولاد ہے تمہاری، تم لوگ اپنے اولاد کو کیا خواب بتاتے ہو؟ خواب یہ بتاتے ہو بیٹا میں ڈرائیور، میرا باپ ڈرائیور، تجھے بھی ڈرائیور بننا ہے۔ میں کلینر، میرا باپ کلینر، تیرا دادا کلینر، تجھے بھی کلینر بننا ہے۔ بیٹا میں کارپینٹر، میرا باپ کارپینٹر، میرا دادا، میں خاندانی، تجھے بھی کارپینٹر بننا ہے۔ واہ جناب، آپ بھی تباہ ہوئے، اپنے نسلوں کو تباہی کا خواب بتا رہے ہو۔ ایک وقت آنے والا ہے، سنو، تمام چیزیں ریڈی میڈ ہو جائیں گی۔ اور گریل کا کام کرنے والوں، گریل کا کام کرنے کوئی نہیں آئے گا، ہر چیز آن لائن ملنا شروع ہو جائے گی۔ ارے وہ پتھر کا کام کرنے والوں، پتھر بھی آن لائن ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ارے بھائی جو اپنے اعتبار سے مہارت رکھتا ہے، کارپینٹری کی مہارت، ہنر کی مہارت، سب چیزیں آن لائن آ جائیں گی۔ جب آن لائن آ جائیں گی تم سب کے سب آف ہو جاؤ گے، آف ہو جاؤ گے۔ یہ سازش ہے دجالی فتنے کی، یہ سازش ہے آنے والی دنیا کی، یہ سازش ہے جو ریلائنس سے شروع ہو چکی ہے، دیگر تمام مالز کی شکل میں پورے کائنات میں پھیل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا ہر چیز جب آن لائن مل جائے گی تمہیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ پکاتی ہو سنو، بریانی آن لائن، دال آن لائن، مچھلی آن لائن، فرائی آن لائن، ہر چیز جب آن لائن آنے لگے تمہیں بلائے گا کون پکانے کے لیے؟ تم نیت کرا رہے ہو اپنے اولاد کو، بیٹا میں پکاتی، میرا بابا پکاتی، میرا دادا پکاتی، ہم 7 نسلوں تک پکاتی، تجھے بھی پکاتی بننا ہے۔ واہ نہیں، یہ خواب ہم اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے۔ یہ خواب، بھئی یہ بچوں کو ذرا خاموش کرنے، کوئی استاد وہاں بیٹھو، تھوڑی دیر خاموش رہے انہوں، پھر پٹ پٹی شروع کر دیا۔ ہاتھ بنو، منہ پر انگلی رکھو، ہاتھ بنو، بات آن کرے پیچھے بھیجال دو، خاموش بیٹھو۔ اچھا بھئی پیچھے قبرستان ہے، نہیں بھئی معذرت چاہتا ہوں، بھئی بچے خاموش بیٹھو، ناراض مت ہو جاؤ، بھی مجھے نہیں پتا پیچھے قبرستان ہے۔ اس لیے کہ آپ کو ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی، میرے تو بازو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چیخ رہے ہیں میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اپنے بچوں کو کبھی پڑھائی سے ڈراپ آؤٹ مت کرو۔ اس وقت 4تھی کلاس پڑھ کر چھوڑنے والے بچے، 5ویں کلاس پڑھ کر چھوڑنے والے بچے، 8ویں کلاس پڑھ کر چھوڑنے والے بچے، 10ویں کلاس پڑھ کر چھوڑنے والے بچے مسلمانوں میں 90% ہیں، 90%، اور پورے ہندوستان کے اعتبار سے ہم پڑھائی میں صرف 3% ہیں، پورے ہندوستان کے اعتبار سے۔ ان پڑھ زیادہ، گوار زیادہ، جہالت زیادہ، کرائمز زیادہ، کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ دنیا کے، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اگر تم سدھارنا چاہتے ہو، سٹیپ بائی سٹیپ سنتے چلو۔ سب سے پہلے تمام بچوں کے بارے میں فکر کرو، لاؤ انشاءاللہ ہمارے علماء آج سے یہ عزم مصمم کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ امام ہیں تو سنو، بے تاج آپ امیر المومنین ہیں،
बेताज आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हर इमाम को चाहिए अपने हुदूद की फिक्र करें। मेरे ताबे 200 मकान, मेरे ताबे 300 मकान, मेरे ताबे 500 मकान, मेरे ताबे 1000 मकान। उन 1000 मकान की फिक्र मैं करूंगा। 1000 मकान। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी? क्या काम करते हैं जनाब? जी मैं, अरे मुस्कुराइए मत, बताइए क्या काम करते हैं? बस ये टांगे चलाता हूँ। टांगा के माने घोड़े की गाड़ी यहाँ चलती है। हाँ, अरे किला मौजूद है, घोड़े गाड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हर जगह पर जहाँ जहाँ किला हमने देखा वहाँ क्या देखा? घोड़ा गाड़ी हमने देखा माशाल्लाह। जयपुर गए थे, किले की पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जैसे बेंगलुरु ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, तो वो पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर हमने घोड़े गाड़ी में सवार। तो जहाँ किले होते वहाँ लखनऊ गए घोड़ा गाड़ी। तो अगर कोई किसी ने कहा जी मैं टांगा चलाता हूँ, कोई बात नहीं, ऑटो चलाता हूँ, जैसे कि यहाँ ऑटो चलाते हैं। आपके साहब नहीं वो काम कर रहा, नहीं, बच्चे को बुलाओ। मेरे अजीज भाइयों तवज्जो, मेरी माओ तवज्जो, हमारे बच्चों को माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसा ज़हीन बनाया, ऐसा ज़हीन बनाया, ऐसा ज़हीन बनाया। हमारा एक बच्चा गुर्बत की वजह से स्कूल जाता था, शाम आता था, चाय की दुकानों में गिलास धोता था। और मैं खुद जानता हूँ ऐसे भी नौजवान बच्चों को बेंगलुरु में जो स्कूल जाकर शाम को आकर कपड़े की दुकान में काम करते हुए शिवाजी नगर से हेगड़े नगर पैदल जाते हैं बच्चे, पैदल 20 रुपए लेकर। क्यों? कहते हैं हजरत मेरी माँ घर में काम करती है और मेरा बाप वो भी काम करते हैं लेकिन शीशी मास्टर हैं। शीशी करते क्या हैं? पूरा पैसा पीने में। नतीजा जब मैं घर जाता हूं मेरा बाप पूछता है कहाँ है 20 रुपए? 20 रुपए दिखाता हूं, घर के अंदर सोने की इजाजत है, 20 रुपए नहीं दिखाता, लात मार कर मुझे दहलीज के बाहर भेज देता है। इतना बड़ा जुल्म अपनी औलाद के साथ। माशाल्लाह वो बच्चा पढ़कर अल्लाह ने उसे ऐसी रैंक में 10th में पास कराया। वो बच्चा कह रहा है जब मैं फर्स्ट क्लास लेकर घर गया, शाबाश बेटा कर कहने वाला हमारे घर में कोई नहीं। दुनिया तारीफ कर रही है, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, टीचर तारीफ कर रहे हैं, स्कूल वाले फख्र महसूस कर रहे हैं हमारे क्लास का बच्चा रैंक स्टूडेंट बन गया, रैंक स्टूडेंट बन गया, हमारा स्कूल का बच्चा रैंक स्टूडेंट बन गया। अरे उसकी फोटो पेपरों में, उसकी फोटो न्यूज में, उसकी फोटो व्हाट्सएप में, उसकी फोटो दुनिया के हर अखबार में। लेकिन घर के ऐसे अनपढ़ माँ बाप हैं, शाबाशी देने वाले कोई नहीं। और उस दिन जब मैं गया तब भी मेरा बाप पूछ रहा है कहाँ रे 20 रुपए? कहाँ 20 रुपए? उसको बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या पाकर आ रहा है, क्या करिश्मा, क्या कारनामा अंजाम देकर आ रहा है, कोई उसको खबर नहीं। कहाँ है 20 रुपए? ऐसा भी एक मजमा हमारे गांव में होगा जो पानी के पी कर तबाह कर दिया खानदान को। ले आकर यहां ढकल दो, यहां लाकर ढकल दो, वहां जाकर दफन कर दो। उनका जिंदा रहने से पूरी दुनिया को कोई फायदा नहीं। अगर सुधरना चाहते हो, अरे बे सुधरना चाहते हो, अरे बे सुधरना चाहते हो या नहीं चाहते? सुधारना चाहते हो या नहीं चाहते?
تو اللہ سدھارنے والوں کو سدھارے گا، سدھرنے والوں کو سدھرے گا، ضرور سب سدھریں گے بھائی انشاءاللہ، اپنے مستقبل کو بہترین بنائیں گے۔ آگے سنو، آگے سنو، آگے سنو، نیت کر لو مر جاؤں گا۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو پینے کا ارادہ ہو، اگر آپ کو پینے کا ارادہ ہو، پیشاب پی لو، پیشاب پی لو۔ جیسا پیشاب پینا گندی چیز ہے ویسے شراب پینا بھی، ارے بولو بھائی، پیشاب پینے میں جتنے بار دھونا، شراب کے لگنے میں بھی اتنے ہی بار دھونا، لیکن سنو، پیشاب پینا اتنا نشہ نہیں ہے جتنا نشہ شراب پینا ہے۔ اگر کوئی شرابی ہے تو شراب پینے والا تمام گناہ کرنے والا بن جاتا ہے، ہر طرح کا گناہ کرے گا شراب پینے والا۔ شراب پینے والا جیسے ایک جگہ پر ایک لڑکی اور خنزیر کا گوشت، شراب تینوں رکھا ہوا، ایک انسان کو اندر چھوڑ دیا، تینوں میں سے ایک کرو باہر آؤ۔ اس نے سوچا خنزیر کا گوشت لا حول ولا قوہ، غلیظ، گندی، ناپاک، پلید لڑکی، اللہ اکبر، یہ کسی کی عزت و آبرو، کسی کا خاندان تباہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ اس نے کیا سوچا، چلو ذرا شراب ہے، یہ گھوٹ مارنے میں حرج کیا، شراب پیا، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، حرام کام بھی کیا۔ شرب الخمر رأس کل خطیئہ، شراب پینا تمام گندے چیزوں کی جڑ ہے۔ شراب ذلیل کر دیتا ہے انسان کو، شراب انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، خاندان تباہ، جہاں بھی جاؤ لا حول ولا قوہ، لعنت برستی ہے اس کے چہرے پر جو شرابی ہوتا ہے۔ بلکہ کہا شرابی انسان کو لڑکی مت دیا کرو، شرابی انسان کو لڑکی دینا ناجائز، اس لیے کہ شراب پیا ہوا انسان کو حلال بیوی حرام کے درمیان تمیز نہیں رہتی، حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں رہتی۔ وہ شراب پی کر اگر بیوی کے پاس بھی اگر وہ گھر کو آ رہا ہے، اسے بیوی کی طرح نہیں لگتی، پتہ نہیں لا حول ولا قوہ کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ گندا مضمون میں بیان کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بڑے تو گئے شراب کے چکر میں، لذتیں ختم ہو گئی امجد، اب نہ دور شراب باقی ہے۔ سکرات کی حالت جب شرابی کو طاری ہوتی ہے تو اس وقت اسے پتہ چلتا ہے اپنی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا۔ تو یہ شاعر امجد تھے، انہوں نے عجیب بات کہی، فرمایا اب نہ دور شراب، اب نہ دور شباب باقی ہے، نہ اب نہ دور کباب باقی ہے، نہ اب نہ دور شباب باقی ہے، نہ اب نہ دور کباب باقی ہے۔ میں یوں کہتا ہوں، اب نہ دور شباب باقی ہے، نہ اب نہ دور کباب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ اس وقت میرے عزیز بھائیو توبہ کرو، اگر کوئی شراب پینے والے ہیں، ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے جا کر منت و سماجت کرو، بچوں کا واسطہ دو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، کہا بچے کو لے کر حضرت میرے بچے کے حق میں دعا کیجئے، تو حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت،
معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ دعا نہیں چاہیے. اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے, اس کے لیے آپ دعا کریں. فرمایا بھائی یہ بیٹا تیرا ہے, جب بیٹا تیرا ہے تیرے بچے کو تیری طرح بنانا, اس کی میں دعا کرتا ہوں. کہا نہیں حضرت نہیں, میں بڑا غلیظ انسان ہوں, میں بڑا گندا انسان ہوں, میں بڑا برا انسان ہوں. میری اولاد جس کو میں نے میرے کوکھ میں اٹھا کر پالا ہے, میرے تمناؤں کے ساتھ, پتہ نہیں میں اور میری بیوی کہاں کہاں جا کر دعائیں مانگ کر علاج کرا کر یہ بچے کو جنم دیے ہیں. میرا بچہ بہترین بننا, اللہ والا بننا, نیک بننا, شان بننا, میرے خاندان کے لیے فخر بننا. یا اللہ حضرت دعا کیجئے میرا بچہ نیک ہو جائے. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی تیرا بچہ تیری طرح بنے. کہا نہیں, یہ دعا نہیں, یہ بد دعا ہے جو آپ کر رہے ہیں. میری طرح بننے کی دعا دینا دعا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے وہ؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ بد دعا. بد دعا. تمہاری اولاد آئی, حضرت ذرا دعا پڑھ کو دم کرو, دعا پڑھ کو دم کرو. بچے آتے ہیں بڑی تمناؤں سے, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بچے کو نیک بنائے, اگر یہ دعا دے تیرے بچے کو تیری طرح بنائے. کہا نہیں, یہ دعا نہیں, یہ بد دعا ہے. فرمایا بیٹا اگر تو چاہتا ہے تیرا بیٹا نیک بنے, تجھے نیک بننا ہوگا, تجھے نیک بننا ہوگا, تجھے شراب چھوڑنا ہوگا, تجھے جھوٹ چھوڑنی ہوگی, تجھے تیری تمام خباثتیں, حرکتیں, تمام طرح کی غلاظتیں, شرارتیں, جو کچھ تیرے اندر موجود ہے تو جانتا ہے تیرے اندر کیا کیا ہے, وہ تمام چیزوں کو جب تک چھوڑے گا نہیں, تیرا بیٹا تیرے لیے زندگی کا فخر نہیں بن سکتا, تیرے لیے شان نہیں بن سکتا, تیرے لیے آن نہیں بن سکتا, تیرے لیے بان نہیں بن سکتا, تیرے لیے شان و شوکت نہیں بن سکتا. بنے گا ضرور جب تم دونوں مل کر ماں اور باپ یہ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو. اے پروردگار, ہم دونوں نے کیا کیا تو اچھی طرح جانتا ہے. ہم دونوں نے کیا کیا, کتنا حرام کھائے, کتنا حلال کا کھائے, کتنا جھوٹ بولے, کتنا نظروں کی گناہ کیا, ذہنوں کا گناہ کیا, کھانے کا گناہ کیا, پینے کا گناہ کیا, خلوت میں گناہ کیا, جلوت میں گناہ کیا, اپنوں میں گناہ کیا, پرائیوں میں گناہ کیا. ان تمام گناہوں سے ہم دونوں توبہ کرتے ہیں, ہم دونوں توبہ کرتے ہیں, ہم دونوں توبہ کرتے ہیں. میرے رب, تیرے رب ہونے کی واسطہ, تیرے مالک ہونے کا واسطہ, تیرے خالق ہونے کا واسطہ, تیرے محیی ہونے کا واسطہ, تیرے ممیت ہونے کا واسطہ. یا اللہ نحن اوات بالذم وانت اوات بالمغفرہ, ہم گناہوں کے عادی ہیں, تو معاف کرنے کا عادی ہے. یا اللہ معاف کر دے, ہماری اولاد کو نیک بنا دے, ہماری اولاد کو پاک بنا دے, ہماری اولاد کے مستقبل کو چمکا دے, ہماری اولاد کے فیوچر کو چمکا دے. اگر ہم دعا کریں اللہ انشاءاللہ چمکائے گا. سب دعا کریں گے بھئی انشاءاللہ. کون کون دعا کریں گے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو سب جنے ہاتھ اٹھائے گا. دیکھو کس کا ہاتھ نہیں اٹھا انہیں اپنے اولاد کو سدھارنا نہیں چاہ رہا. گور کو مطلب جس کا ہاتھ نہیں اٹھا انہیں اپنے اولاد کو کیا کرنا نہیں چاہ رہا, سدھارنا نہیں چاہ رہا. ہاتھ اٹھے گا, دیکھو سب کے اٹھے, الحمدللہ بولو, ماشاءاللہ. اب آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. ید اللہ فوق ایدیہم, جب ہم نے ہاتھ اٹھا ہی لیا, پروردگار سے کہہ دو یا اللہ ان ہاتھوں کا واسطہ ہم سب نے مل کر یہ ہاتھ اٹھا دیا, آج تیری مدد ہمارے ہاتھوں کے ساتھ شامل حال کر دے. اور کرنے والی ذات کس کی ہے بولو. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیح اللیل. اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, ارے وہ دن کے گنہگار بندے آ جا. رات میں دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, ارے وہ رات کے گنہگار بندے آ جا. ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. حضرت عمر کے دور میں ایک شرابی, وہ شراب پی کر آ رہا تھا,
اور حضرت عمر کا جلال تو سب جانتے ہیں، حضرت عمر کی عدالت بھی سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نکل کر آ رہے ہیں اور وہ بھی سامنے، سرکار نے فرمایا اے عمر کیا عجیب بات ہے، جس راستے پہ تو چلتا ہے اس راستے میں شیطان بھی چلنے سے ڈرتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے، ارے عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض شیطانی فطرت والے حضرت عمر کی بات نہیں مانتے، شیطانی فطرت والے حضرت عمر کا فیصلہ نہیں مانتے، شیطانی فطرت والوں کو حضرت عمر کا طریقہ پسند نہیں، شیطانی فطرت والوں کو حضرت عمر کی سنت پسند نہیں، شیطان کے مزاج والوں کو حضرت عمر کے شروع کردہ نہج بھی پسند نہیں۔ للعاقل تکفیہ الاشارہ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي أَلْفُ عِبَارَةٍ۔ شیطانی مزاج والا عمر کی موافقت نہیں کرتا، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، بخاری و مسلم نے سند صحیح کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ اور ہم آگے سنو، حضرت عمر آ رہے ہیں، ادھر سے وہ آ رہا ہے، وہ شال اوڑھا ہوا اندر سے کانپ رہا ہے، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، اور شیشی شراب کی چادر کے اندر، اللہ اکبر، حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضرت عمر کی فراست وہ تو عجیب و غریب فراست ہے، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا ہے کیا ہے، وہ کہنے لگا دودھ دودھ، کہا کیا ہے دودھ، کہاں بتاؤ، دل میں کہا میرے اللہ آج تو نے مجھے معاف کر دیا، عمر سے بچا لیا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میرے اللہ دل سے توبہ کرتا ہوں، دل سے توبہ کرتا ہوں، دل سے توبہ کرتا ہوں، عمر کے غضب سے مجھے بچا لے۔ اٹھا کر جب دکھایا، پروردگار نے شراب کو دودھ بنا دیا۔ توبتاً نصوحا کے تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا اس واقعے کو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبت نصوح کرو، دل سے توبہ کرو، یا اللہ ہمارے گناہوں کا، میں ماؤں سے کہتا ہوں، سنگا گھر میں دنگا، سنگا پریوار میں دنگا، سنگا میاں بیوی میں دنگا، سنگا اولاد و ماں باپ میں دنگا، سنگا سسرال اور بہو میں دنگا، سنگا نے پورے دنیا میں دنگا مچا دیا۔ اتنا دنگا مچایا، اتنا دنگا مچایا، ہمارے مسجد کے قریب علاقے میں ایک خاتون نے زندہ جلا لیا اپنے آپ کو سنگا کی وجہ سے، لکھ کر مری، لکھ کر مری، میں جو مر رہی ہوں مجھے سنگا والوں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بار بار غلط استعمال کیا، میری عزت و آبرو کو بار بار ٹھیس پہنچایا۔ میں چاہی کہ اب میرا زندہ رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے دنیا سے رخصت کر ہو گئی۔ دنیا سے اب تمہارے گاؤں کا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مولانا یہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم فرما کر، یہاں میک ماں کو چیخو، یہاں میک ماں کو چیخو جی، یہاں کو چیخو، یہاں چیخو، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ۔ یہ چھوٹی سی بچی جس کی ہے آ کے لے کر جائیں۔ گمپا ہمارے یہاں جو سنگا کہتے ہیں، سنگ سنگ گمپا کہتے ہیں
وہی گمپا، گمپا ڈبا دو، کمپا، گمپا ڈبا دو، کمبا قبیلہ سب کو کیا کر دو، ڈبا دو، تباہ کر دو۔ یہ کیوں ہوا؟ خواہشات۔ دیکھو یہ کہ ضرورت اور یہ کہ خواہش۔ ضرورتیں اللہ پورا کرتا ہے، خواہشات کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتے کائنات میں جو بھی ہے، جس کو بھی میں نے پیدا کیا، جو بھی یہاں پر قوم موجود ہیں، جو بھی یہاں پر انسان و حیوانات موجود ہیں، سب کا رزق میرے ذمہ۔ خواہش کا اللہ کے پاس وعدہ، ضرورت خواہش کے بارے میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ضرورت کا وعدہ۔ لیکن اس وقت ہمارے نوجوان بھی سنو، اپنی عورتیں بھی سنو، ہمارے بہنیں بھی سنو، مزدورات بھی سنو، اس وقت ہم جو بھی دنیا میں قرض لے کر تباہ ہوئے ہیں وہ خواہشات کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ بڑی گاڑی خریدنے کی خواہش، گھر کو بہترین بنانے کی خواہش، برتن لینے کی خواہش، زیور لینے کی خواہش، سٹول لینے کی خواہش، کپڑے لینے کی خواہش۔ عید کے دن بھکاری جویں کو، جویں کہتے ہیں یہاں، یہ جویں ہوتا ہے، آلریڈی گھر میں بھیک منگے سو بس بول کر انہیں ایک بھکاری آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں جو نوجوان آپ سے کچھ مانگے حمید دو، اس خبیث کو، اس کمبخت کو لڑکی مت دو۔ کیوں؟ یہ انٹرنیشنل بھکاری گھر میں ایڈمیشن لینے آ رہا ہے، یہ انٹرنیشنل بھکاری سمجھو۔ میں کہتا ہوں لڑکا دیکھو، دو چیزیں اس کے اندر نہ ہو، ایک وہ چنکھو نہیں رہنا، دوسرا منکھو نہیں رہنا۔ کیا نہیں رہنا بولو بھائی؟ اب کتنے گھر میں داماد، اب تم لوگوں سے تمہیں کیا بولتے نہیں، عورتوں کو بلا کو تمہارے داماد کون کون چنکھوئی ذرا ہاتھ اٹھاؤ ماں تو پورے جنے ہاتھ اٹھا لے بیٹھی وہاں۔ تمہارے داماد کون کون چنکھا ہوا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ گے تو پورے جنے کیا ہی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں تو انگلیاں اٹھا لے بیٹھی ہی۔ کیوں؟ سب جانتی عید آتے ہی انہیں چنکھانے منکھانے آ جاتا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سسرال کو نہیں ستائیں گے، ایسے عزت والے داماد بنو۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے جو داماد اپنے سسرال سے لیتا ہے فرض ہے اس پر کہ وہ اپنا خرچ ادا کرے، خرچ لوٹائے۔ اگر خرچ نہیں لوٹایا مرنے سے پہلے آ کر سسرے کے پاس معافی مانگو، میں ایک بھکاری تھا، تمہارا داماد بن کر بھیک منگیا، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے میں لوٹا نہیں سکتا، بس مجھے معاف کر دیجئے، معذرت کے ساتھ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جا کر جو بھیک منگے واپس لوٹاؤ، نہیں تو جا کر معافی منگو۔ اور وہ لڑکی شان محسوس کرتی ہے اپنے شوہر پر، جو اپنے سسرال سے یہ چیز کی بھی مانگ نہیں کرتے، الٹا پلٹ کر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اس پر ہر بچی شان محسوس کرتی ہے۔ میرے شوہر واقعتاً قابل فخر ہیں، انہوں نے کبھی نہیں لیا، انہوں نے کبھی نہیں لیا، انہوں نے کبھی نہیں، ورنہ تو جاتے وقت انٹرنس میں کیا دیں گے آپ۔ اور اس وقت اغیار کے ساتھ ہماری بیٹیاں جو جا رہی ہیں، ہماری بہنیں جو جا رہی ہیں، ہماری بہویں جو جا رہی ہیں، ہماری عورتیں جو جا رہی ہیں، اس کی دو ہی وجہ ہے، توجہ سے سننا، یہ جہیز کی لعنت،
ایک علاقے میں 4 لڑکیوں کو لے کر آئے مسلمان انجمن کے طرف سے. انجمن والوں نے کھڑا کیا لڑکیوں کو اور یوں کہا تمہیں شرم نہیں آتی, خیروں کے ساتھ تم چلی گئی. ڈانٹا بہت زیادہ. کہنے لگے حاجی صاحب بس کیجئے, ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے, ہم 4 لڑکیاں ہیں, ہم چاروں کو نکاح کرنے کون تیار ہے بتا دو, آج ہی ہم چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. کون ہے؟ چاہے وہ کسی عمر کا کیوں نہ ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, ہم تیار ہیں اس سے نکاح ہونے. بتائیے کون تیار ہے؟ دنگ رہ گئے, خاموش ہو گئے. کہنے لگے جب تم لوگوں کو شادی کرنے کی حیثیت نہیں, انگلی میں مت اٹھایا کرو. کیوں؟ وہ لوگ دے کر لے جا رہے ہیں اور تم لوگ لے کر لے جاتے ہو. تمہارے ساتھ آنے کے لیے پوچھتے ہو 2 لاکھ دو, بیٹی بھی دو, تمام گھر کا ساز و سامان دو, 50,000 دو, پھر بیٹی بھی دو. یہ لے کر لے جاتے ہیں اور وہ دے کر لے جاتے ہیں. لا حول ولا قوہ, لا حول ولا قوہ. تھف ہو ہماری زندگی پر. نوجوانوں سے کہتا ہوں اور یہاں بیٹھی ہوئی نوجوانوں کی ماں سے کہتا ہوں, اگر تم نے بیٹے کو یہ نصیحت کی تو لے کر لے آ, تو سمجھو تمہارا بیٹا تمہارا غدار نکلے گا. بیٹے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, تمہارا بیٹا تمہارا مخالف ہوگا. اگر تم نے اپنے بیٹے کو دین سکھا کر کہو بیٹا غریب بہو کو لے آئیں گے, ہم دے کر لائیں گے, لے کر نہیں لائیں گے, کوئی بھی چیز جہیز میں نہیں لیں گے, اللہ ہمیں دینے والا. جس طریقے سے میوات میں کہا جاتا ہے لڑکی کو شادی کر کے لے آتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, بس کھانے میں 1 مٹھی چاول کا اضافہ, آٹے میں 1 مٹھی آٹے کا اضافہ. کھانے میں, چاول میں 1 مٹھی چاول کا اضافہ, آٹے میں, روٹی میں 1 مٹھی آٹے کا اضافہ. بس یہی ہے لڑکی لانے میں فرق ہمارے گھروں میں, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. کیوں؟ ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے, لانے کی کیا ضرورت. پھر دیکھنا انشاءاللہ ہمارے علاقے سے زناکاری, بدکاری, فحاشی, عیاشی, مکاری یہ سب ختم. پھر دیکھنا رمضان المبارک جو آ رہا ہے, رمضان جو آ رہا ہے, اس رمضان میں جب ہم لوگ یہاں سنگا, اس کا نام کیا ہے, گمپا سے بھی ہم توبہ کر لیں, زنا سے بھی ہم توبہ کر لیں, جہیز سے بھی ہم توبہ کر لیں, شراب سے بھی ہم توبہ کر لیں, اور ہم حلال کھائیں گے اور حرام چھوڑیں گے, حرام سے بھی اگر ہم توبہ کر لیں, پھر دیکھنا رمضان کا چاند دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے, نماز میں کھڑے ہونے میں کیا مزہ آتا ہے, تراویح پڑھنے میں کیا مزہ آتا ہے, عبادت کرنے میں کیا مزہ آتا ہے. پھر تم دیکھو گے قرآن سننے میں کیا مزہ آتا ہے, روزہ رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے. وہ دن جس دن عید کا چاند دیکھو گے دل یوں کہے گا تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. دل شہادت دے گا تجھے اللہ نے جنتی بنا دیا. یہ اس وقت ہوگا جب ان تمام چیزوں سے ہم توبہ کریں اور اللہ سے کہیں میرا اللہ تیرا رمضان آ رہا ہے, نہ ہمارے گھروں کو دیکھنے آ رہا ہے, نہ سواری کو دیکھنے آ رہا ہے, نہ لباس کو دیکھنے آ رہا ہے, نہ برتنوں کو دیکھنے آ رہا ہے, نہ اشیاء کو دیکھنے آ رہا ہے, نہ ہمارے گھروں کے لائٹنگ کو, مسجدوں کے لائٹنگ کو دیکھنے آ رہا ہے. تیرا رمضان جو آ رہا ہے وہ ہمارے دلوں کو, اعمال کو دیکھنے آ رہا ہے. اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام ان گناہوں سے جو گناہ ہمارے جاننے میں انجانے میں سرزد ہو گئے. اے پروردگار بس تو ہمیں سچا مسلمان بنا دے,
اور سچے کلمہ نصیب فرما دے اور سچی زندگی نصیب فرما دے، اور تو ہمیں سچا ایمان نصیب فرما کر سچی زندگی رمضان میں گزار کر تیرے پاس اپنے اعمال کو قبول کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ضرور ہمارے رمضان کو بابرکت والا رمضان بنائے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اور اس کے لیے ایک بات سنو، میں ہمیشہ جب مضمون پر آتا ہوں وقت ختم ہو جاتا ہے، یہی ہماری عجیب و غریب گرفتاری۔ جب مضمون پر آتے ہیں تمہید کے بعد میں اتنا کہوں گا، رمضان آیا دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پہلا عشرہ کھٹکھٹاتا ہے رحمت بن کر، دوسرا عشرہ کھٹکھٹاتا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا کھٹکھٹاتا ہے، رحمتیں مغفرتیں آگ سے خلاصی کا عشرہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلا۔ ہم لوگ مہمان کو بلائے، ارے یہ آپ ذرا حضرت جی ہمارے گھر میں چائے، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر آئے تو گھر پورا کچرا بھرا ہوا ہے، کچرا غلیظ بو، کیا بولیں گے جی؟ تھو، شرم آتی نہیں؟ کیا جی گھر یہ گھر کیا چیز ہے؟ گھر سنڈاسی ہے، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اب ہم رمضان، اہلاً یا رمضان سہلاً یا رمضان بلا رہے ہیں، اہلاً یا رمضان سہلاً یا رمضان، ویلکم یا رمضان، خوش آمدید یا رمضان۔ اب رمضان آیا، ماشاءاللہ۔ کون سا گاؤں یہ؟ مدگل والے بہت پیار سے بلا رہے ہیں نا۔ جب ہم نے بلایا رمضان کو، اہلاً سہلاً ویلکم، خوش آمدید، اب رمضان آیا، مدگل، ارے مدگل والے بلا رہے، مدگل والے بلا رہے، مدگل والے بلا رہے، مدگل کی ماؤں نے مجھے دعوت دی، مدگل کی بہنوں نے مجھے دعوت دی، مدگل کے بھائیوں نے مجھے دعوت دی، مدگل کے نوجوانوں نے مجھے دعوت دی۔ اب رمضان آیا، رحمت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، میں آ گیا، رحمت نے یوں کہا، میں آ گئی، میں آ گئی۔ ہمارے حضرت بولتے تھے دلہن کو لے جاتے نہیں، دلہن کو جی ہونے والے، ابھی ہوئے نہیں، ہونے والے، مثال کے طور پر کہاں ذرا ہونے والے ہمارے شوہر کا کمرہ بتاؤ، پہلے ہی بول دیا تھا بھئی آپ کا کمرہ دیکھنے کے لیے آپ کی دلہن آ رہی ہے۔ اب یہ بیچارہ تلاش کرتے 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 آدھا بڈھا ہو گیا۔ جیسے آج کل شادیوں میں جس وقت لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں، انہیں فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے، حضرت 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 جی حضرت ذرا جبہ پیجامہ۔ اب حضرت کہ کو جی نہیں حضرت ایک 10 منٹ کے واسطے دیکھ، آدھا گھنٹے کے واسطے دیکھ، ٹھیک ہے لے جی، لے گیا، جلدی لے جا کو جبہ پیجامہ ٹوپی لگا لے کر بہت دوڑتا ہوا مسجد کو آیا، تسبیح اٹھا لے کر چلا گیا، تسبیح لے جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جناب تشریف لائیں، بھئی لڑکا کہاں ہے؟ تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر لے کر یوں آنکھ بند کر لے، سبحان اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اب پوچھے کیا بھئی بچے کی آوازش نکل رہی نہیں نا؟ تو کہنے لگے نہیں بچہ ہمارا بہت شرمیلا، آوازش نہیں کرتا، بہت شرمیلا۔ اب بولے اچھا کیوں؟
انہیں آ کر جو نئے رہتے ہیں نا ان کے سامنے بہت آہستہ بات کرتا ہے، اسے آواز اپنی آواز سے تکلیف دینا بھی اسے پسند نہیں، اللہ اللہ، فوراً وہاں سسرے پسل گئے، اللہ اللہ کیا ایسا داماد، انہیں تو جبریل کی نسل میں بھی نہیں مل سکتا نا۔ اب سیکنڈ آیا، ارے بھئی کیا نام ہے؟ عبداللہ، عبداللہ، کیا قصہ؟ نہیں، اس کا نام اللہ کا بندہ ہے، بندگی اتنی بھری ہوئی ہے، ہمیشہ اس کی آواز ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اس کے مطابق اس کی آواز ہمیشہ ہلکی ہوتی ہے، تو وہاں سالہ پسل گیا۔ آزو بازو ماموں اور چچا بھی آئے ہوئے تھے ساتھ میں، انہوں دیکھے کیا کام کر رہی ہیں، انہوں خاموش، انہوں بولتے نہیں، بچہ ہمارا بہت مخلص سے، اپنی کمائی بتانے سے تکبر پیدا ہوتا، بچہ نہیں بتاتا، حقیقت میں وہ دلندر کیا بھی کام نہیں کرتا، خالی چنکھا لے پھرتا، اس کیا بھی کام نہیں کرتا، کام رہا تو نہ بولنے کے واسطے۔ وہاں دیکھے تو ماموں پسل گئے، یہاں دیکھے تو چچا پسل گیا، اللہ اللہ، گھر کو جا کر سن ماں، رے عائشہ سن، یہاں چراغ لے کر تلاش کرے کو تو بھی ایسا بچہ نہیں ملتا تجھے، یاد رکھ۔ ابھی نو فوراً وہاں سے کہاں ہے بچہ بول کر وہاں سے ہلو سوراخے میں جھانکو دادی، اللہ کتنا اچھا ہے نا، ادھر سے سوراخ میں جھانکو نانی کتنا اچھا ہے نا، ادھر سے سوراخ میں جھانکو پھوپھو کتنا اچھا ہے نا، تو کتنا اچھا ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں سوپ سیٹ کر لیے۔ اب لڑکی کا دیکھنے کا نمبر، لڑکی دیکھنے کا نمبر، یہاں سے جانے والے جتنی لیڈیز ہیں، لیڈیز کے ساتھ ساتھ بڈھوں کو بھی شوق دیکھنے کا، اور میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں۔ آپ آ کر دیکھ لینے کے بعد، واہ تیری ہونے والی جورو کو دیکھا میں بچی کو، بڑی اچھی ہے، کون نے؟ دادا، دادا کیا شادی کرنے والی؟ ارے بھئی جس کو شادی کرانا ہے اس کو پسند آنا ضروری ہے، یہاں الٹا قصہ، دیکھ کو پسند کر رہے ہیں اس لڑکے کو کوئی اور، دیکھ کر پسند کر رہے ہیں لڑکی کو کوئی اور۔ اب یہاں آمدم برسرے مطلب نکاح کے عنوان پر میرا بیان نہیں ہو رہا، ورنہ ہم تو اس عنوان پہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، یاد رکھنا بھائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت کہا بیٹی ذرا لڑکے کے گھر کو جا کو دیکھ لے کر، اتفاق سے آگے اسے بھی کہا لڑکی آ رہی ہے تیرا کمرہ دیکھنے، تو وہ اپنا کمرہ کتنا سجا کر رکھے گا؟ ارے بولو بھائی سجا کر رکھے گا یا نہیں؟ لڑکی سے کہیں لڑکا تیرا کمرہ دیکھنے آ رہا ہے تو کتنا سجا کر رکھے گی، کتنا کلینس ہے، کتنا ڈسپلین ہے، کتنا ڈھنگ ہے، کتنے اس کے اندر مہذب تہذیب ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں گھر دیکھنے۔ اب گھر دیکھنے آئے تو گھر میں کچرا پڑا ہوا ہے، کیا امپریشن، کیا نتیجہ، کیا ذہن بنے گا، کیا خیال پیدا ہوگا؟ تھو 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 بول کر آئے تب بھی ان کی دلندراگی دیکھو کیسی ہے، بے وقوفی دیکھیے، پھوہڑ پن دیکھیے، گندگی دیکھیے، بول کر آنے کے باوجود یہ حال، اگر نہ بولے بغیر آئے تو کیا حال رہے گا؟ اسی طرح رمضان نے کہہ دیا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہاں حضور نے شروع کر دیا رجب ہی سے، سب کو پتا چلنے کے لیے سنو، رجب بھیا آ چکے ہیں، شعبان بھائی جان بھی آ چکے ہیں، اب جناب رمضان تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہاں دعاؤں پر دعائیں، دعاؤں پر دعائیں، دعاؤں پر دعائیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب رمضان میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، آ کر رمضان المبارک کا چاند جس وقت نظر آیا، نظر آتے ہی چاند نظر آتے ہی رمضان کی رحمتیں آئیں، دستک دینے لگی، ارے او اللہ کے بندو دروازہ کھولو۔ اب دروازہ کھولتے ہی خلیز بس،
دروازہ کھولتے ہی کیا ہے بولو؟ تیری کی نہیں ہٹو جی، کیا ہوا؟ گندا دل، گندی زبان، گندی آنکھیں، گندے کان، گندا دماغ، گندا معاملہ، گندا معاشرہ، گندے اخلاق۔ رمضان میں آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کھول دی، رمضان ریٹرن ہو گیا، رحمت آئی واپس چلی گئی، وقاری آنے لگی رحمت کو۔ کیا آئی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو ریل خصوصاً ہمارے جو ٹرین کے بیت الخلا، اللہ اکبر، وہ بھی جنرل بوگی میں تو لا حول ولا قوہ، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے گناہ۔ اگر کوئی سنڈاس ہو گیا تو اسے کیا بھی فرق پڑتا نہیں۔ کون گیا؟ عربی جو سنڈاس کہاں گیا؟ کون دے بھی لئیر ڈال لوگو گیا تو انہیں کتے کو لپٹ لگو، ہاں میری دلہن کتنی اچھی ہے نا، بلکہ سو جاتا، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہ تو وہاں زمین پوری آسمان نظر آتی، تو وہ گندے لوگوں کو گندگی نظر نہیں آتی، پاک لوگوں کو گندگی نظر آتی ہے۔ کتنی گندگی ہو تو آدمی گندی بدبو کی وجہ سے باہر۔ رمضان آیا، رمضان کی رحمتیں آئی، دل کے اندر داخل ہونا چاہیے، دل گندا تو رمضان اللہ 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 واپس چلی جائے گی۔ ہمارا گھر دیکھنے رمضان نہیں آ رہا ہے، رحمتیں نہیں آ رہی ہیں، اب کرنا کیا؟ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ یہ حکم دیا گیا، کیوں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کر دے گا۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جب پاک ہو جائے گا رمضان کی رحمت، دروازے کھلتے ہی خوشبو، واہ واہ، مہکتے 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 حشاش و بشاش طبیعت کے ساتھ رمضان آئے گا، اور دل میں، کان میں، دماغ میں رحمتیں بس جائیں گی۔ اس کے لیے سب توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ ارے میں سب توبہ کریں گے۔ توبہ کی نیت سے پڑھو، استغفر اللہ۔ تمام مرد اور عورتیں پڑھو، عورتیں خاموشی سے پڑھیں، مرد حضرات آواز سے پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آنکھ بند کرو، دل کا گناہ، دماغ کا گناہ، سوچ کا گناہ، جذبات کا گناہ، خیال کا گناہ، کھانے کا گناہ، پینے کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ، معاملات کا گناہ، معاشرے کا گناہ، شراب کا گناہ، غلط نامحرموں سے تعلقات کا گناہ، اور وہ کیا؟ گمپے کا گناہ، گمپا، ڈبا دو کمپا، گمپے کا گناہ۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کرو، آنکھ بند کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دل میں نیت کرو، یا اللہ جتنے گناہ ہو گئے اسے معاف کر، معافی چاہتا ہوں،
آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہ رمضان میرے لیے تاریخی رمضان بنا دے۔ یا اللہ میرے دل کی دنیا کو بدل دے، میرے جذبات کو بدل دے، میرے خیالات کو بدل دے، میرے سوچ کو بدل دے، میرے فکروں کو بدل دے، میری زندگی میں سکون پیدا فرما، راحت پیدا فرما، چین پیدا فرما، عزت پیدا فرما، احترام پیدا فرما۔ یا اللہ اس وقت میں بہت نیچ ہو چکا ہوں، یا اللہ میں بہت نیچ ہو چکی ہوں، کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے، نہ میری اولاد میری عزت کرنے والی، نہ میرے بھائی میرے عزت کرنے والے، نہ میری بہنیں میری عزت کرنے والی، نہ ماحول مجھے عزت دینے والا۔ یا اللہ میں نوجوان ہونے کے باوجود تباہ ہو چکا، یا اللہ میں نوجوان لڑکی ہونے کے باوجود یا اللہ جذبات میں بہہ چکے، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی میرے اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہے، بہت غلطیاں کی ہے۔ ہم نے کتنی غلطی کی ہے، اگر میں ظاہر کر دوں لوگ میرے منہ پر تھوکنے لگے، کوئی بھی میرے پاس نہ بٹھانے کو تیار ہو۔ میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، معاف کر دے میرے اللہ، 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 معاف کر دے میرے اللہ۔ وہ تمام گناہ جو صرف مجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے میرے اللہ، قیامت کے دن ان گناہوں پر پردہ ڈال کر مجھے رسوا ہونے سے بچا کر نیک انسان بنا دے، نیک انسان بنا دے، نیک انسان بنا دے، پاک انسان بنا دے، تیرے بندوں میں شامل فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہماری نسلوں کو نیک بنا، اچھے بنا، ہمیں برکتیں دے، رحمتیں دے، عافیتیں دے، عزتیں دے۔ یا اللہ ہماری نسلیں کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ توبہ ہم نے اللہ کے سامنے کیا ہے، اللہ انشاءاللہ ضرور ہماری توبہ کی لاج رکھے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، نوجوان بچیوں سے، بچوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنا چہرہ بتانا ہے۔ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے بتانے سے پہلے ایسی دل سے معافی مانگ کر نیک بندے بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، 40 مرتبہ تہجد میں نماز 8 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھو اور اللہ سے رو کر دعا کرو، یا اللہ یہ ہاتھ جو میں نے تیرے سامنے اٹھائے کسی اور کے سامنے اٹھانے سے بچا لے، یہ سر جو تیرے سامنے جھکایا کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ یا اللہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے اللہ میرا چہرہ دیکھنا تو پسند نہیں کرتا، لیکن میں توبہ کیا ہوں،
توبہ کیا ہوں، میرے اللہ توبہ کیا ہوں، تجھے توبہ کرنا بہت پسند ہے، توبہ کرنا بہت پسند ہے، توبہ کرنا تجھے بہت پسند ہے میرے اللہ۔ تو تو واپس آنے والے بندے سے، اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی بیابان میں گم ہو کر دوبارہ اسے مل جائے، اس کے مایوس ہونے کے بعد تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ تو خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو تجھ سے دور ہو کر دوبارہ تیرے پاس آ جائے۔ یا اللہ تو یوں کہتا ہے، این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی بازا بازا، صد بار توبہ شکستی بازا بازا، صد بار توبہ شکستی بازا بازا۔ یہ دربار، اس میں نا امیدی نہیں ہے، 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑ دیا، آجا لوٹ کر، آجا لوٹ کر، آجا لوٹ کر، تیری توبہ قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، جب بندہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اگر آگے بڑھتا ہے، ماشین اتیت الیہ ہرولۃ، جب بندہ ایک قدم آتا ہے اللہ 2 قدم آتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر آتا ہے، اللہ بندے کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ جب بندہ اب اللہ کی جانب آگے بڑھتا ہے، میرے اللہ سے کہہ دیں، ہم سب کہہ دیں، یا اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم سب کو تو اپنا بنا لے۔ انشاءاللہ یہ توبہ کے بعد اگر ہم عزم کر لیے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو بہترین بنائے گا، سکون والا، چین والا، راحت والا، عزت والا، شرافت والا، مقام والا، مرتبے والا اللہ بنائے گا۔ اس لیے ہمارے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ بات کہہ کر رخصت ہوگا کہ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ گناہوں میں نہ لذت ہے، نہ مزہ ہے، کوئی بھی چیز نہیں، گناہ میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور آخر میں خودکشی ہے، خودکشی ہے، خودکشی ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے میں آزاد ممالک کے لوگ خودکشی ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لیے۔ جرمنی جیسے ملکوں میں سالانہ 38,000 لوگ رجسٹر خودکشی کرتے ہیں۔ میں سب سے التجا کروں گا، سب یہ سادی زندگی گزاریں، آسان زندگی گزاریں، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کھائیں، اپنے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا پہنیں، خواہشات کی زندگی چھوڑ دیں۔ تمناؤں کی پورا کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ جنت بنا رکھی ہے۔ جنت میں انشاءاللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہمارا جی جو چاہے گا اللہ پوری خواہشات انشاءاللہ جنت میں پورا کرے گا۔ اس لیے سب سے التجا کرتا ہوں، سادی سیدھی زندگی گزارنے میں عافیت ہے، بغیر قرض کے انشاءاللہ جئیں گے، سکون سے جئیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری نیتوں کی برکت سے اللہ خوب برکتیں ہماری کمائی میں نصیب کرے گا، اللہ مقروض والی موت سے اللہ ہمیں بچائے گا۔ اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہم آنے والے رمضان کا صحیح دل سے استقبال کریں گے اور پھر صحیح قدر کریں گے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھک کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہماری معافی کو قبول فرمائے، اس مکتب کے جلسے کو اللہ قبول فرمائے، اور پھر جتنے علماء ہیں ان کے خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے، حاضرین مجلس کے جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ حضرت والا ہمارے لیے بہت ہی قیمتی نصیحتیں پیش کیے ہیں، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ میں آنے والے تمام کیا ہے مجمع